اذان سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گنہگار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بھی قیمتی ہے، اور گرد اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بے قیمت۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے راہ میں رکاوٹ ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پہلے معاشرے پر ڈرامے بنائے جاتے تھے، آج ڈراموں سے معاشرہ بنایا جا رہا ہے۔ دو چیزیں بہت اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ دو نعمتیں نصیب ہوئے سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گلے لگایا جائے، دوست بنا لیا جائے۔ صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھ کو دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے۔ بخار کو برا نہ کہو، یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر مایوس کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہو۔ جائے نماز وہ واحد جگہ ہے جہاں رو بھی لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ جو خدا رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشی دے گا۔ جب معاملہ تمہاری پہنچ سے نکل جائے تو اللہ پر چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسے کرے گا
کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو کہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ اسے مٹا نہ سکے۔ کم بولنا حکمت ہے، کم کھانا صحت ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے، غلط فہمی سے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر دو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات سے نہیں۔